جی یاد ہوگا سائم پچھلے دنوں لاہور کی یونیورسٹی جو تھی وہاں پر جو اندھوناک خودکشی کے واقعات ہوئے بیک ٹو بیک 2 انسیڈنٹ ہوئے ایک ہی یونیورسٹی میں. اس کے بعد اب کچھ ایسے سٹیپ لیے گئے ہیں جو کہ بہت معاون ثابت ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے جب کسی شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ ہو تو اس کے بہت سارے فوائد بھی ہو سکتے ہیں. تو پنجاب سے سیفٹی پروجیکٹ کے مزید 2 انقلابی اقدامات سامنے آئے ہیں. ایک یہ کہ پنجاب کے 30,000 سے زائد تعلیمی اداروں کو اس سیف سٹی سسٹم سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے. اب کیوں کیا گیا ہے؟ اس میں کون کون سے انسٹیٹیوٹ شامل ہیں؟ اس میں اسکول شامل ہیں, کالجز شامل ہیں, اور 3 دن مطلب یونیورسٹی میں 3 دن میں 3 بار جو ہے سیفٹی ایپ پر سیکیورٹی سٹیٹس جو ہے وہ اپڈیٹ ہوگا. ایک ایپ کے ذریعے تمام تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی چیک ہوگی. اب سوچیں اس سے منشیات پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا, تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے ورچوئل سینٹر فار ایجوکیشنل سیکیورٹی قائم کیا گیا ہے. یعنی کہ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذہنی دباؤ, نا امیدی اور خودکشی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے بھی یہاں پر ایمرجنسی ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے. بالکل جی. اور اب خودکشی کے خیالات جسے سوسائڈل تھاٹس کہتے ہیں, نا امیدی, ہوپلیسنس, خوف, ڈپریشن یا اس نوعیت کی کسی بھی مسائل کے لیے خصوصی کاؤنسلنگ سروس بھی دی جا رہی ہے, جس کے لیے 15 ڈائل کریں. جس کے بعد ماہر نفسیات فوری رابطہ کر کے اس کی مدد لی جا سکتی ہے فری آف کاسٹ. یہ وہ سروس ہے جو وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طلباء کو اور یہ جو ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہے, ان کو پرووائڈ کر رہی ہے. جناب اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آپریشن کمانڈر سیفٹی لاہور ایس پی شفیق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ایس پی صاحب, آپ نے باخبر سبیبہ کے لیے وقت نکالا. ورچوئل سینٹر فار ایجوکیشن سیکیورٹی یہ کیا پروجیکٹ ہے, کیا ہے, اور اسکولز اور کالجز کی حفاظت کو عملی طور پر یہ کیسے بہتر بنا رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی آپ کو پتہ ہے کہ جس سارے دوسرے انیشیٹوز لیے گئے ہیں جن میں آئی ٹی ڈیولپ اور جس میں اے آئی کے تھرو ہم نے کافی پولیسنگ میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مختلف ایپس لانچ کی ہیں, ویمن سیفٹی لاء. اسی طرح ہمارے پاس ابھی ہم نے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بہت سپورٹ ہے اس حوالے سے کہ جتنے ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو سیف اور سیکیور بنانے کے لیے پبلک سیفٹی ایپ میں ہم نے ایک آپشن دیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو جو بھی وہاں پہ ان کا ایکیڈمک سٹاف ہے, سیکیورٹی کا سٹاف ہے, وہ اپنے آپ کو اس میں رجسٹرڈ کریں. رجسٹرڈ کرنے کے بعد جو ہی ان کے کالج کے ٹائمنگز میں جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں اس کی سیکیورٹی کے متعلق یہاں پہ آگاہ کریں کہ جی سیفٹی اوپن. پھر جب بریک ٹائم ان کا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہمیں بتائیں گے, اور جب سیفٹی کلوز ہو جاتا ہے, کوئی ایسا انٹروورٹ انسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ایسی نہیں ہوتی, تو ہمارے پاس یہاں پہ لاگ مینٹین ہوتا رہے گا. اگر کوئی انہیں کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے, کوئی سیفٹی سے ریلیٹڈ ان کی کوئی آبزرویشنز ہے یا ان کے کوئی کنسرنز ہیں, تو وہ اسی ایپ کے ذریعے ہمیں یہاں پہ بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس جو رجسٹرڈ ان کا اسٹاف ہے, ان کا نمبر, اسکول کا ایڈریس, ہر چیز آئے گی, تو وہاں پہ اپنا پرومپٹ رسپانس دیں گے اور پولیس کو ڈسپیچ کروا سکیں گے. اچھا, یعنی کہ ایک ریئل ٹائم اس میں ٹریکنگ ہو سکے گی. تو یہ کس حد 3 بار اپڈیٹ ہوگا, اس کی ذرا آپ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں ایلیبریٹ کر کے بتائیے گا, کس طریقے سے یہ ریئل ٹائم اپڈیٹ ہو رہا ہوگا اور کس حد تک کور کرے گا ایک یونیورسٹی کو اور کسی بھی تعلیمی ادارے کو یا اسکول کو؟ اس میں میں بتاتا چلوں جی کہ ابھی ہم نے کوئی 30,000 پورے پنجاب سے جو ہمارے اسکولس ہیں وہاں پہ جو ان کا سیکیورٹی سٹاف ہے یا ان کا جو پرنسپلس ہیں یا ان کے جو اکیڈمک کے جو لوگ ہیں, ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں, ان کو ہماری جو پبلک سیفٹی ایپ ہے اس میں جو آپشن ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا ایک EMIS اسکول کا نمبر ہوتا ہے. اس نمبر کے ذریعے ہم ان کو اپنی ایپ میں رجسٹر کرتے ہیں. جو ہی ہم ان کو اپنی ایپ میں رجسٹر کرتے ہیں تو ان کا تمام پروفائل ہمارے پاس شو ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ ہمیں اپنے اسکول کی سیکیورٹی سچویشن کے متعلق اس ایپ کے تھرو جب ہمیں بتائیں گے کہ جی ہمارے اسکول میں سیفٹی تمام چیزیں چل رہی ہیں یا یہاں پہ کوئی ایسا ایشو ہے, تو وہ جو ہی ہمارے پاس ڈیش بورڈ پہ وہ ڈسپلے ہوگا تو فوری طور پہ ہم اس اسکول کے جو کنسرن ایریا کی جو پولیس ہے وہاں پہ ان کو کسی بھی سچویشن میں وہاں پہ ڈسپیچ کریں گے. تو یہ جو لنک اسٹیبلش ہوا ہے اس میں وہ جو پہلے ہوتا تھا جی کہ کوئی 15 کی کال ہو گئی, پھر اس کے بعد دوسرے لیٹ جو کمیونیکیشن میں جو پرابلم آتا تھا, بلکہ میں آپ کو اس میں بتاتا چلوں جی کہ خاص طور پہ ہم نے کنیکٹ ٹو کیمرا کا آپشن بھی دیا ہے کہ اگر وہ وہاں سے ہمیں لنک کے ذریعے جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ ہمیں ویڈیو کے ذریعے بھی ہمیں یہاں پہ وہ ڈسپلے ہوگی تاکہ ہم اس کو ایویڈنس کے طور پہ اپنے پاس سیو کر سکیں.
اچھا، اور یہ جو 15 پر کال کر کے کاؤنسلنگ سروس لینے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا کیا پروسیس ہے؟ کیسے آپ 15 پہ کال کر کے یہ کاؤنسلنگ سروس حاصل کر سکتے ہیں؟ ایکچولی 15 پہ آپ کو پتا ہے جی کہ کوئی بھی کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں، کسی بھی ڈسٹریس سچویشن میں لوگ اگر 15 پہ جب کال کرتے ہیں تو اس کال میں ہمارے پاس بہت ایک ایمرجنسی رسپانس دینے کے لیے اور لوگوں کو اس کو فوری ریلیف دینے کے لیے بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ہمیں پچھلے سال کوئی اراؤنڈ 2700 کالز ایسی ریسیو ہوئی جس میں لوگ جو تھے وہ سوسائڈل موڈ میں تھے، ان کو ڈپریشن یا مینٹلی ان کو کوئی اسٹریس تھا، جس وجہ سے انہوں نے ہمیں کال کی اور بتایا کہ جی ہم خودکشی کرنے کی طرف مائل ہیں. تو ہمارے اسٹاف نے ان کو کال کے اوپر ان کو انگیج کیا، ان کو پرسکون کیا، ان کی کاؤنسلنگ کی، اور الحمدللہ وہ 2700 لوگ جو تھے وہ بچ گئے. ابھی ہم نے اس میں جو پروفیشنل ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو انوالو کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی سچویشن میں کال آتی ہے تو ہم ان کو کانفرنس کال کے ذریعے ان کے ساتھ لنک کروائیں گے اور ان کا کاؤنسلنگ سیشن ارینج کروائیں گے تاکہ وہ ان کو اس سوسائڈ سے بچا سکیں. اچھا، ایک چیز اور بتائیے گا تیمور صاحب، ظاہر ہے لوگ یہ اچھی بات ہے، یہ تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا لوگ ذرا اس سرویلنس سے یہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی جو ہے وہ متاثر نہ ہو. تو خاص طور پہ جو لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آ رہے ہیں یا دیگر ایشوز ہیں، ان کی جو رازداری ہے، جو ان کی پرائیویسی ہے، اس کو کیسے یقینی بنایا جائے؟ دیکھیے جی، یہ ان کی پرائیویسی جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی پرائرٹی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو بھی ہمارا کالر ہے وہ اس کی ہم بالکل اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کریں گے، اور ہمارا الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے، پرپز ہے، وہ یہی ہے کہ ہم ان کو ہر طرح سے سیکیور کریں، اور اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے گا اور کسی جگہ پہ ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.